أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق اللہ العظیم۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بما كانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو نہ فساد مچاؤ زمین میں، قالوا کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، پختہ بات ہے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم، خبردار بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی ہیں فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، اور لیکن ان کو شعور نہیں ہے، وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے لوگ، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لائے ہیں بے وقوف، الا خبردار، انہم هم السفہاء، بے شک یہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون، اور لیکن وہ نہیں جانتے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جس وقت ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جس وقت جاتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، پختہ بات ہے ہم تو مومنوں سے مذاق کرتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کو استہزاء کا بدلہ دے گا، وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو مہلت دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ سرگرداں اور حیران پھرتے ہیں۔ بات چل رہی تھی منافقین کی، تو منافقین کی میں نے آپ کو دو قسمیں بیان کی تھیں، ایک ہوتا ہے نفاق اعتقادی اور دوسرا ہوتا ہے نفاق عملی۔ نفاق عملی وہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو لیکن کام منافقوں جیسے کرے، اور نفاق اعتقادی اسے کہتے ہیں کہ جس کا عقیدہ ہی صحیح نہ ہو، یعنی باہر سے تو کہے میں مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، اور اندر سے عقیدہ اس کا خراب ہو، تو یہاں اسی نفاق اعتقادی کا بیان کیا گیا۔ تو منافق کی قرآن پاک بھی نشانیاں بتاتا ہے، اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی نشانیاں بیان ہوئیں، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، جوں جوں دن گزرتے ہیں نیک لوگ نیکیاں کما رہے ہیں اور اعمال صالحہ میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور منافق لوگ، فزادہم اللہ مرضا، بس زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو، ان کا نفاق بڑھتا جا رہا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، سب سے زیادہ سخت عذاب جو ہے وہ منافقوں کے لیے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور یہ کس وجہ سے ان کو عذاب علیم ہوگا؟ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے، جھوٹ اس طرح کہ زبانی تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی، لیکن دل سے نہیں مانتے، تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ زبان کسی طرف اور دل کسی طرف۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، نہ فساد مچاؤ زمین میں، کیونکہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا، یہ فساد فی الارض ہے۔ آج بدقسمتی سے دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں، مسلم ہیں یا غیر مسلم، پاکستان ان تمام ملکوں میں بد دیانتی میں نمایاں ہے۔
چھوٹے بڑے سارے کے سارے بددیانتی کا شکار ہیں. بڑوں کو دیکھ کر چھوٹوں کی جرت مزید بڑھ جاتی ہے اور وہ بڑوں سے ایک نمبر آگے آتے ہیں. بہرحال قالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، پختہ بات ہے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. جس طرح آج کل کے لیڈر فساد کرتے ہیں اور نام امن کا دیتے ہیں. بھائی امن کے نام سے تو کچھ نہیں بنے گا. دنیا تو حقیقت کو دیکھتی ہے. دنیا فسادات سے بھری پڑی ہے. اخبارات دیکھو، ایک اچھی بات ہوگی 99 غلط بات ہوگی. کوئی ایک اچھی خبر ہوگی 99 بری خبریں ہوں گی. قتل، اغوا، چوری، ڈاکی، بدماشی، یہ سارا کچھ جو ہے آج کل اخبار کی سرخیاں ہوتی ہیں. اور پھر یہ سارا کچھ کس ملک میں ہو رہا ہے؟ اس ملک میں ہو رہا ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اور جس کے بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے اس ملک میں لا الہ الا اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے. اسلام کے مقصد پر یہ ملک بنا تھا، کلمے کے مقصد پر یہ ملک بنا تھا. لیکن کہاں گیا کلمہ، کہاں گیا اسلام؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ملک میں اسلام لانے کی، اسلام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو لا تفسدوا فی الارض، نہ فساد مچاؤ زمین میں. قالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، پختہ بات ہے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، خبردار، انہم هم المفسدون، بے شک وہی ہیں فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو کہ سچا ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے ہیں لوگ. قالوا کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لائے ہیں بے وقوف. منافق لوگ سچے مخلص اور دیانتدار مومنوں کو بے وقوف کہتے تھے کہ کوئی عقل مندی ہے کہ جس طرح وہ ان کو کہتا ہے بے سوچے سمجھے اسی طرح کرتے چلے جاتے ہیں. گھر بار سب کچھ اس کے کہنے پر قربان کر دیتے ہیں. اگر عقل مند ہوتے تو کوٹھیاں بناتے، دولت اکٹھی کرتے، تجارت بڑھاتے. انہوں نے تو اپنا پہلا بھی سب کچھ داؤ پر لگا دیا. پہلے کتنا خوشحال تھے اور اب ایمان لانے کے بعد ان کا کیا حال ہے. یہ بے وقوف ہیں، ہم ان بے وقوفوں جیسا کام کیوں کریں؟ نعوذ باللہ، معاذ اللہ. دیکھیں انہوں نے حضرات صحابہ کرام کو بے وقوف کہا، اور پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہو. یاد رکھنا یہاں اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کرام کا دفاع کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ صحابہ کرام پر جو سب و شتم کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا دفاع کرتے ہیں. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. تو اس وجہ سے صحابہ کرام کا دفاع کرتے رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک یہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں. آگے ان کی ایک مزید اور بری عادت کا تذکرہ کہ کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جس وقت ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو ان کو دھوکہ دینے کے لیے قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں، ہم بھی تمہاری طرح ایمان والے ہیں. جیسا کہ آج کل ووٹ مانگنے والے آتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، سماجتیں کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، پوری ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور ممبر بن جانے کے بعد کبھی شکل بھی نہیں دکھاتے. تو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے لیڈروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے سرداروں، راجوں، چودھریوں، خانوں اور وڈیروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. باقی تم نے سنا ہوگا کہ ہم نے مومنوں کو کہا کہ ہم بھی مومن ہیں، تو یقین جانو انما نحن مستہزئون، بے شک پختہ بات ہے ہم تو مومنوں سے مذاق کرتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں. ہم کہاں مومن ہیں؟ وڈیرے جب کانچ کھینتے تو ان کو اس طرح مطمئن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کو اس استہزاء کا بدلہ دے گا. ویمدہم، اور ان کو مہلت دیتا ہے فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں. یعمہون، وہ سرگرداں اور حیران پھرتے ہیں. جتنا دھوکہ دے سکتے ہیں دے لیں، جو حرام کما کھا سکتے ہیں کر لیں. اللہ تعالیٰ نے رسی ڈھیلی چھوڑ دیا. احادیث مبارکہ میں آتا ہے ان اللہ تعالیٰ لیملی ظالما حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو سختی سے پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں.
آگے منافقوں کی بد کرداریوں اور بدمعاشیوں کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔